سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ میرے محبوب کا کام ہے۔ وہ حضور کو پتھر مار رہے ہیں اور حضور ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا دین کا داعی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر حوصلہ ہو، ظرف ہو۔ حق تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فقولا لہ قول، دونوں جاؤ اور جا کر فرعون سے بات کرو، اور ان سے بات ذرا پیار کے لہجے میں کرنا، ان سے بات جو ہے پیار کے لہجے، شعلہ بیاں بن کر نہیں جانا بلکہ شیریں زباں، میٹھی زباں بن کے جانا ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ بڑی محبت سے بات کرنی ہے، شاید ان کے دل میں بات اتر جائے۔ فرعون کے مقابلے میں جب یہ حکم ہے تو یہاں تو کوئی بندہ بھی فرعون جیسا نہیں ہے، تو اس لیے دوسروں کی بات کو برداشت کرنا، اصل اخلاق بھی یہی ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں بڑے خوبصورت ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کی نماز پہ بڑا رشک آ رہا تھا، لیکن وہ نماز کے بعد ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا، ایک نمازی کا پاؤں اس کے اوپر آیا تو اس نے ماں کی گالی دے دی۔ فرمایا تیری نماز پر تو رشک آ رہا تھا لیکن تیرے اخلاق پہ افسوس ہوا، وہ تیرے ساتھ دشمنی تھوڑی تھی، آ گیا پاؤں تو کوئی بات نہیں، حوصلہ کرتے، صبر کرتے، اور اصل اخلاق ہے ہی دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ہے اصل اخلاق۔ خالی ہنس ہنس کے ملنا یہ اخلاق کی قسم ہے، سارا اخلاق نہیں ہے۔ تو اصل اخلاق ہے دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا۔ اب دیکھو حضور تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، صرف برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو، لاؤ کو دنیا میں کوئی مثال، یہ میرے محبوب کی مثالیں ہیں، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا، چاند سورج ستارے سب گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں گزرتا ہوں درختوں کے قریب سے، وہ بھی مجھے کلمہ پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کی شان بڑھ گئی آپ کے نبی سے، آپ کے نبی نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، لیکن فرمایا مردوں کو زندہ کرنا کمال ہے، ہمارے نبی کا کمال اس سے بھی زیادہ ہے، ہمارے نبی نے تو پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ پتھروں نے نبی کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا، کہنے لگا بھتیجی اگر بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے میں کون ہوں؟ حضور نے اشارہ کیا، نگاہ نبوت سے دیکھا، ہاتھوں کی کنکریاں پکار اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چاہیے تو تھا مان لیتا، لیکن بدبخت کہنے لگا بھتیجے
تیرا جادو تو میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل گیا ہے. جس نے نہ ماننا ہو ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انسان میں تو زندہ ہونے کی صلاحیت ہے, پہلے زندہ تھا پھر فوت ہو گیا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے, یہ ان کا معجزہ ہے. انسان میں تو زندہ ہونے کی, بولنے کی صلاحیت ہے, اور پتھروں میں کہاں صلاحیت ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں بولے. درختوں میں کہاں صلاحیت ہے. تو ہمارے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہمارے نبی نے تو پتھروں اور درختوں کو بھی بلا دیا. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو, گواہی چاند سورج دے تو سچا ہے نبی رب کا, حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو درخت پتھر بول کر گواہی دیں, حجر بولے شجر بولے شہادت ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو. قیامت کے دن سب نبی کہیں گے, امتیں جائیں گی نبیوں کے پاس, سب نبی کہیں گے آج رب کی بارگاہ میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے, ہم نہیں بول سکتے. آج رب کی بارگاہ میں اگر بول سکتا ہے تو اس کا محبوب بول سکتا ہے. ساری امتیں روتی ہوئی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جب میری امت میرے پاس آئے گی میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا, بلکہ خود خدا کے دربار میں رو پڑوں گا, رو کر اپنی امت کے سفارش کروں گا. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو, ہمیں رکھتے ہیں اپنوں میں عنایت ہو. جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شاعر ان کی شان بیان کر رہا ہے جو غار کا ساتھی تھا آج جا کے دیکھ لو وہ مزار کا بھی ساتھی ہے, وہ حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے, اور میرے محبوب کے جنت کا بھی ساتھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو کل تک غار کا ہمدم ہے ساتھی آج روزے میں, نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو تو, نہ چھوٹا ساتھ مر کر بھی رفاقت ہو, مر کر بھی ساتھ نہیں چھوٹا. کہہ دو سبحان اللہ. دوسرے حضور کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شاعر ان کی شان بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, او سواری پر غلام آیا عمر تھامے لگام آیا. یہ عمر کی شان ہے. 22.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے, بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور خود نکیل پکڑے ہوئے خرامہ چر رہے ہیں, اور سواری کے اوپر غلام سوار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان. کہہ دو سبحان اللہ. ہم ایسے نہیں کہتے اگر اس ملک میں خلفائے راشدین کا نظام آ جائے کوئی اپنے دکھوں کو لے کے پھر در در پہ ٹھوکریں نہیں کھائے گا, بلکہ انصاف چل کر تمہاری دہلیز پہ آئے گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آئے گا ضرور انشاءاللہ. آئے گا ضرور, پر امید رہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں, اپنی طرف سے کوشش ہے. ہاں, اور بالخصوص جب الیکشن کا موقع ہو تو اس وقت ذرا زیادہ کوشش کریں. کیوں جی کریں گے یا نہیں؟ میں نے نہیں کھڑا ہونا, میری طرف ذرا بھی دھیان نہ جانا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب اپنی مہم چلا رہے ہیں, لیکن آپ سے اتنا ضرور کہوں گا, مثال دے کے جو بات سمجھاتا ہوں, اگر سیب کھانے ہوں تو درخت بھی سیب کا لگانا پڑے گا. اب درخت لگائیں کیکر کا اور ہمیں کہیں جی مولوی صاحب خلوص نہ دعا کرو انہوں سیب لگ جان. مولوی الٹے بھی ہو جائیں اس کو سیب کبھی نہیں لگیں گے.
ووٹ آپ دیں سیکولر ذہنیت کو، ووٹ آپ دیں اسلام دشمنوں کو، اور کہیں جی مولوی صاحب دعا کرو ملک میں اسلام آ جائے، کبھی اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام اس وقت آئے گا جب آپ ووٹ بھی اسلام پسندوں کو دیں گے۔ میں تو ایک کھلا ذہن رکھتا ہوں، کسی بھی مسلک کا عالم دین ہے، آپ اگر ان کی سپورٹ کریں گے، ووٹ دیں گے، دیندار بندے کو ووٹ دینا بھی عبادت ہے اور اس کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت ہے، کہ جائے گا وہ دین کی بات کرے گا، وہ جائے گا اسلام کی بات کرے گا۔ تو جب آپ دینداروں کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ حقیقی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہاں جی بولو تو صحیح، وہ اتنا ڈرتے کیوں ہو خدا کے بندو؟ تو میرے محترم سامعین، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں جتنی کوشش ہے آپ کی، اور قیامت کے دن پوچھا تو جانا ہے، میں نے یہ خطہ، یہ نعمت تمہیں اسلام کے لیے دیا تھا، بتاؤ اسلام کے نفاذ کے لیے تمہارا کردار کیا تھا، کیا کوشش تھی تمہاری، کتنی کوشش؟ اس کا جواب میں نے بھی دینا اور آپ نے بھی دینا ہے۔ میں تو کہوں گا مولا، میں تو گاہے بگاہے انہیں آگاہ کرتا رہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر ووٹ دینا، اس امانت کو استعمال کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن سوال تو ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے یہ مقدس خطہ رمضان المبارک میں جو وجود میں آیا، اسلام کے نام پہ ملک بنا، میں نے اسلام کے لیے تمہیں یہ خطہ دیا، اسلام کے نفاذ کے لیے تمہارا کردار کیا ہے؟ بتاؤ، جواب آپ نے دینا ہے اور سوچ کر جانا ہے اس کا جواب۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ فتوے میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، لگتے رہے میرے اوپر، لیکن سچی بات یہی ہے، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ بات سوچ لینا کل قیامت کے دن اس سوال کا ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ چلیے جی، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، اور خاموشی ہو وہ بھی آپ جیسی ہو۔ ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، سواری پر غلام آیا عمر تھامے لگام آیا، نہیں ملتی مثال ایسی خلافت ہو تو نہیں ملتی مثال ایسی خلافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، پڑھے وقت شہادت آیت قرآن پر چھینٹے۔ سیدنا عثمان غنی کا آخری وقت جب جام شہادت نوش کیا تو خون کے چھینٹے قرآن کے اوپر پڑے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ پڑھے وقت شہادت آیت قرآن پر چھینٹے، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی۔ چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت سیدنا علی مرتضیٰ، جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شاعر ان کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، نبی خود پرورش کر کے عطا بیٹی کرے اپنی، حضور جن کی پرورش کریں، حضور جن کی تربیت کریں، اور پھر اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، جنت کا پھول، جنت کی جوانوں کی سردار عورت، ان کے نکاح میں دے۔ سبحان اللہ۔
نبی خود پرورش کر کے عطا بیٹی کرے اپنی، مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو جو قسمت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔